نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تحریم کی تفسیر شروع ہو رہی ہے اور یہ مدنی صورت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے محرمات کا بیان ہے، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں وہ محض حرام کرنا ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اس میں پھر آگے کسی کا اختیار نہیں ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے کوئی چیز حرام کر دے، خواہ اللہ کے رسول ہی کیوں نہ ہو۔ یہ توحید کا معاملہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر قسم کی کفارے کے متعلق بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے نبوت سے پہلے لوگ قسمیں اٹھاتے تھے اور پھر قسم ان کی ہمیشہ وہ قائم ہی رہتی تھی، اس کا جو ہے پھر کفارہ نہیں ہوتا تھا، ازالہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تم میں سے جب کوئی قسم اٹھا لے تو اگر اس سے اس کی قسم ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ کیسے ادا کرے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ گھریلو زندگی کے اندر جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی اور ہم اور آپ کی جو ہے تربیت فرمائی ہے، اور عورتوں کے اندر خصوصی عورتوں کی صفات بیان فرمائی ہیں اور جہنم کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اور بھی بڑے بڑے احکام کا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کیا ہے، یا ایھا النبی، اور اسی طرح اس کا اس سورت کا نام سورہ تحریم کے علاوہ سورۃ النبی بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، یا ایھا النبی، اے ہمارے نبی جی، لم تحرم، کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو، ما احل اللہ لک، جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال رکھا ہے، تبتغی مرضات ازواجک، چاہتے ہوئے اپنی بیویوں کی رضا کو، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر ایک واقعہ چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا کلام فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا پہلے بھی ان کے گھر جانے کا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کئی بیوییں ہیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی ہے ان کی، کیونکہ ہم اور آپ میں سے اگر کوئی صحت مند آدمی، بہادر آدمی ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے جو ہے حرم کے اندر جو ہے بیویاں ہوں، بیویوں کی زیادتی کو وہ چاہتا ہے، اور یہ انسان کی ایک فطرتی چیز ہے، تقاضا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر روایات کے اندر آتا ہے 400 جنتی آدمیوں کی طاقت تھی۔ ایک تو ہم اور آپ دیکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر 400 جنتی آدمیوں کی طاقت تھی۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تقسیم کرتے تھے اپنے ایام کو، اور پھر جو ہے اس ترتیب پر اپنی ہماری مائیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے گھروں کے اندر جاتے تھے۔ تو آپ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے تو وہاں آپ نے شہد استعمال کیا اور کافی دیر وہاں گزار دی، تو واپس آئے تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے فرمایا، اور ساتھ ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان آپس میں مشورہ ہوا کہ جیسے سوکنے ہوتی ہیں، اور یہ ایک عورت کا فطرتی عمل ہے اور یہ ایک فطرتی چیز ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں بڑا لمبا وقت گزار کر آئے ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یوں سمجھو کہ ہنسی مذاق کے طور پر جو ہے طنز کریں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے منہ سے مغافیر، یہ اس وقت کی شاید کوئی سبزی ہوگی یا کوئی پھل ہوگا جس کے کھانے سے منہ میں جو ہے وہ سمیل باقی رہ جاتی ہے، جس طرح آج کے دور میں اس وقت بھی تھے، یہ پیاز ہو گئے اور ترکاری دیگر ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے مغافیر نہیں کھایا، میں نے شہد پیا ہے۔ تو انہوں نے پھر بار بار یہ کہا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی کہ میں شہد نہیں پیوں گا، اور جو ہے غصے میں آ کر آپ نے ایسا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب، وہ جو آگے والی آیت ہے کہ آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جس نے ہم نے آپ کے لیے حلال رکھا ہے۔ تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ اپنی بیویوں کی مرضی پر کہہ رہے ہیں، لیکن یہ حلال حرام کا معاملہ جو ہے مطلقاً رسول اللہ کی ذات اطہر سے بھی اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو حرام کروایا ہے، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ اللہ نے جاری فرمایا ہے۔
تو اسی طرح فرمایا کہ یہ شہد جو ہے وہ حلال چیز ہے اور آپ کے کہنے پر یہ حرام نہیں ہوگا۔ ہاں اب اگر آپ نے قسم اٹھا لی ہے، چونکہ قسم تو وہ تو قائم ہو جاتی ہے، آگے والی آیت کے اندر آ رہا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر آپ اپنی اس قسم سے رجوع کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ ایک ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے ایسے واضح کیا کیونکہ اس وقت کے جو منافقین تھے، کفار تھے، وہ اعتراض کیا کرتے تھے، چونکہ وسلم کی ذات ہی ایسی تھی، وہ تو پہلے ہی جو ہے نکتہ چینیاں وہ نکالا کرتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تحقیق اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارے قسموں کی حلت کو، یعنی تمہاری قسموں کو حلال کرنے کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کر دیا ہے کہ تم ایسے اپنی قسموں کو حلال کر سکتے ہو۔ واللہ مولاکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے، وہ العلیم الحکیم، اور وہ ہر شے کا علم رکھنے والا اور دانائی والا ہے۔ اب قسم، سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں کہ قسم کی عربی کے اندر 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، یمین غموس، یمین لغو اور یمین منعقدہ۔ یمین لغو تو اس قسم کو کہتے ہیں جو ہم اور آپ عام طور پر اٹھاتے ہیں، اللہ قسم میں یہ کام کر دوں گا، اور جو ہے کر بھی دیتا ہے، اور فرمایا اس طرح اور بھی کئی ساری قسمیں ہیں، تو یہ لغو، ان پر نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی کفارہ ہے۔ اور یمین غموس جو ہے وہ قسم ہے کہ جو آدمی کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کھائے کہ خدا کی قسم یہ مال 1 نمبر ہے، خدا کی قسم یہ چیز بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس میں عیب نہیں ہے، تو فرمایا یہ یمین غموس جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یعنی اس پر سراسر جو ہے اس پر گناہ عائد ہوتا ہے اور وہ اللہ کے ہاں گنہگار ہے، یمین غموس۔ اور یمین منعقدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، یعنی بندہ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ، یعنی مجھے رحمان کی قسم، مجھے رحیم کی قسم، مجھے قرآن کی قسم، یہ قرآن کی قسم بھی جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خلق ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور بیت اللہ کی قسم، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس سے بھی جو ہے قسم قائم ہو جاتی ہے۔ لفظ اللہ کے ساتھ قسم اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی ذاتی نام ہیں ان کے ساتھ اٹھائی گئی قسم انہیں کہتے ہیں منعقدہ۔ اگر ان جو ہے ناموں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، بیت اللہ کے ساتھ وہ قسم اٹھاتا ہے، اکثر احباب ماں کی قسم اٹھا دیتے ہیں، بیوی کی قسم اٹھا دیتے ہیں، اور کسی دوست کی قسم اٹھا دیتے ہیں، تو یہ قسم نہ تو قائم ہوتی ہے اور نہ ہی اس پر کوئی کفارہ ہے۔ تو جو کفارہ ہوتا ہے وہ منعقدہ پر ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ اٹھائی گئی ہو یا اس کی صفات کے ساتھ اٹھائی گئی ہو، تو اس پر کیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی وہ قسم توڑ دے تو 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلائے۔ 10 مسکینوں کو اوسط درجے سے مراد یہ ہے کہ جو دال روٹی گھر میں ہوتی ہے ان کے لیے جو ہے کوئی گوشت بنانے کی ضرورت نہیں ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، یا 3 دن کے مسلسل روزے رکھے، یہ اس قسم کا کفارہ ہے، یعنی جو اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے فرمایا محبوب یہ ہم نے آپ کے شان میں یہ آپ پر احسان کیا ہے، اور چونکہ ہم آپ کے مالک ہیں اور ہمیں آپ کی ہر بات کی خبر ہے، اس لیے آپ نے چونکہ قسم اب اٹھا لی ہے تو اس لیے اس کا کفارہ یہ ہے، اور آپ کی قسم آپ کے لیے حلال ہے، یعنی آپ آئندہ کے لیے شہد استعمال کر سکتے ہیں۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب پوشیدہ طور پر بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کوئی بات، کوئی راز کی بات ہوگی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پس اس نے اس بات کو ظاہر کر دیا، یعنی کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیوی پر، اور اظہرہ اللہ علیہ عرف بعد، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں تھیں، یہ بات ذہن میں رکھنا، واظہرہ اللہ علیہ عرف بعضہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو آپ پر ظاہر کر دیا، اور عرف بعضہ واعرض عن بعض، آپ نے پھر اسے بتایا، بعض بات کو بتایا اور بعض کو نہ بتایا۔ فلما نبأہا بہ، پس جب آپ نے اس کو اس بات کی خبر دی تو قالت من انباک ھذا، اس بیوی نے کہا کہ یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، تو کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے خبر دی ہے اس اللہ نے جو کامل علم رکھنے والا ہے اور خبر دینے والا ہے۔ یعنی یہ معاملہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش آیا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ان دونوں بیویوں کے ساتھ پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی تھی، اب بھی جو ہے خادمائیں لونڈیاں رکھنا جائز ہے، اور جو ہے بیویوں کے علاوہ، اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ انسان جو ہے مجاہدین جہاد پر جاتے ہوں اور وہاں
دین کی اشاعت کے لیے دعوت تبلیغ کرتے ہوں، اگر وہ اس پر راضی نہیں ہے تو مقابلے پر اتر آتے ہیں، اور مقابلے میں فتح ہوتی ہو، فتح کے اندر جو مال آتا ہے اس میں جو عورتیں ہوتی ہیں، اگر وہ عورتیں جو ہے وہ اسلام لے آئیں پھر تو ان کا مرضی سے نکاح ادھر کر دو، اور ویسے بھی وہ تمہاری ملکیت ہوتی ہیں، اس کی تقسیم ہوگی، جو اس پیچھے جو ہے ملک کے اندر جو باشندے ہیں رہنے والے ہیں، اور پھر بالخصوص جو مجاہد لڑائی پر گئے ہوئے ہیں ان کا حصہ ہوگا۔ تو اس طور پر جو ہے اس وقت لونڈی خادمہ رکھنا جائز تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی، اس کا نام حضرت ماریہ قبطیہ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس اکثر جایا کرتے تھے، جس سے جو ہے وہ جو ہے دوسری بیوییں جو ہے حضرت حفصہ حضرت عائشہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر انگیختہ کیا کرتی تھی، ابارہ کرتے تھے کہ آپ ان کے پاس اکثر جاتے ہیں۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما قسم اٹھا لی، اور جو ہے بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو یا اس کے علاوہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے کہ عرف بعضہ واعرض عن بعض، یعنی بعض کو بتلایا اور بعض کو رہنے دیا۔ تو مبہم بات ہے، تو جس کو اللہ نے مبہم رکھا ہے مفسرین کہتے ہیں ہم اس کو بیان کیوں کریں؟ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راز دیا اپنی بیوی کو، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو یا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو، تو انہوں نے اس کو آگے ظاہر کر دیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جتلایا کہ میں نے تمہیں بات بتائی تھی، تم نے آگے بیان کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے تو جو ہے وہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو اس پر آپ نے بتایا مجھے میرے رب نے بتایا ہے۔ ان تتوبا الی اللہ، تو اس کے اندر یہ کچھ مسائل ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہماری بیویوں سے اگر ہم کوئی راز کی بات کہتے ہیں تو وہ اگر کسی سے کہہ دیتی ہے تو اس کو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جتلایا نہیں اور پوری بات نہیں بیان کی کہ میں نے یہ بات کی تھی اور تو نے یہ بات آگے بیان کر دی، نہیں، اس کو مبہم طور پر کہا کہ میں نے تم سے بات کی تھی، اور اس کو بات کو ظاہر کیا اور بعض کو رہنے دیا۔ تو اس سے گھریلو زندگی کے متعلق ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو بلا وجہ بیویوں پر شدت نہ کرو، سختی نہ کرو، اور کہو کہ تو نے یہ بات بتائی کیوں ہے، رہتی میرے گھر ہے، کھاتی میرے گھر ہے۔ تو اس طرح ہاں ان کو تاکید کر سکتے ہیں۔ تاکید کے اندر یہ ہے کہ ان تتوبا الی اللہ فقد سغت قلوبکما، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف بوجہ اس پر کہ تمہارے دل جو ہے وہ حق سے پھر گئے، یعنی حق بات کا تقاضا یہ تھا کہ جو بات تمہیں کی گئی ہے اس کو تم جو ہے وہ نہ بتاتی، لیکن تم نے بتا دی، اس کے لیے توبہ طیب کرو۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ، اور اگر تم توبہ طیب نہیں کرو گی میرا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ تم دیکھ تو چکی ہو کہ اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہے، تم نے بات بتائی، اللہ نے فوراً مجھے بتا دی۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ، بس اگر تم جو ہے اس پر رکی رہی، یعنی توبہ نہ کی، اس کو محض بات ہی سمجھا، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، پس بے شک میرا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، وَجِبْرِيلُ، اور میرا جو مددگار ہے وہ جبرائیل ہے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمام نیک مومنین ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور ان کے علاوہ کتنے فرشتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے ساتھ خود اللہ اور اس کے معزز مقرب فرشتے اور مومنین کی جماعت اور اللہ تعالیٰ کے جتنی پیدا کردہ جو ہے وہ ملائکہ ہیں وہ سارے کے سارے ہیں۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن، یعنی اگر تم توبہ طیب کرو گی تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ عسیٰ ربہ، اس لیے ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے کہ گھریلو باتوں کے اندر تم اپنی بیویوں کی، اپنے گھر کے لوگوں کی جانچ پڑتال کرتے رہا کرو اور انہیں تنبیہ کرتے رہا کرو اور ان کی اصلاح کرتے رہا کرو۔ حدیث شریف کے اندر آیا ہے نا کہ اپنے گھر میں کوڑا لٹکا کر رکھو، اپنے گھروں میں کوڑا لٹکا کر رکھو، یعنی ان کی اصلاح کرتے رہو بات پر۔ تو چونکہ عورت جو ہے ناقص العقل ہے، اس کی عقل جو ہے مرد سے آدھی ہے، اس لیے اس کی فرمایا ایک گواہی کے اوپر مرد اکیلا کھڑا ہو تو دوسری طرف دو عورتیں جو ہے اس کے برابر گواہی دیں، یعنی یہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دے ہے عقلی طور پر۔ تو اس لیے فرمایا ان کی اصلاح کرتے رہو۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن، اور آپ نے انہیں ڈانٹ پلائی کہ اگر برابر ہے میرے رب کے لیے، یعنی ان قریب اگر تم اس پر جو ہے عمل پیرا رہی تو میرے رب کے لیے یہ برابر ہے کہ وہ ان طلقکن تمہیں طلاق دلوا دے، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اور تمہاری جگہ سے اور بہتر تم سے بھی اچھی بیویاں لے کر آئے، مسلمات جو اسلام کے اندر بھی تم سے بڑھ کر ہوں، مؤمنات ایمان کے اندر بھی تم سے بڑھ کر ہوں، قانتات تائبات عابدات سائحات، اور جو ہے شکر گزار بھی تم سے بڑھ کر ہوں، توبہ طیب ہونے والے بھی تم سے بڑھ کر ہوں، عبادت میں بھی تم سے بڑھ کر ہوں، سائحات روزہ رکھنے میں بھی تم سے بڑھ کر ہوں، سیبات ابکارا، اور کنواری بھی ہوں، اور جو ہے دیکھنے میں دل لبھانے والے بھی ہوں۔ یہ صفات عورتوں کی بیان کی گئی ہیں، نیک عورتوں کی، یعنی
وہ مسلمان اسلام کے اندر بھی بڑھنے والی ہوں، ایمان کے اندر بھی ترقی کرنے والی ہوں، قانتات صبر و شکر کے اندر بھی ترقی کرنے والی ہوں، توبہ طیب کے اندر بھی ترقی کرنے والی ہوں، عبادت میں بھی بڑھنے والی ہوں، صائحات روزے دار بھی ہوں۔ تو اس کے لیے فرمایا یہ ساری جو ہے صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمائی۔ تو اس پر جو ہے پھر روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ اور دیگر صحابہ نے فرمایا وسلم نے اس پر تنبیہ کی، اور 40 دن تک آپ وسلم جو ہے اپنے گھر سے باہر رہے۔ ہو جاتا ہے گھروں کے اندر بطور انسان فطری طور پر، اور دیکھو اللہ نے ہم پر احسان یہ کیا کہ وسلم کی ذات کو ہمارے لیے نمونہ رکھنا تھا، تو ایک ایک بات کو ہم پر ظاہر کیا، ہم کون ہوتے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے کہ کل کو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور رسول اللہ کی زندگی کو صاف شفاف ہم پر ظاہر کیا، اور پھر امہات وسلم کے ساتھ جو ہے وہ صلح کی اور آئندہ کے لیے وہ پختہ توبہ کی۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ اور یہ معصوم عن الخطا، ایک بات ذہن میں رکھنا کہ معصوم عن الخطا جو ہے یعنی غلطیوں سے پاک وہ صرف نبیوں کی ذات ہے، باقی جتنے بھی انسان ہیں ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہماری غلطی کوتاہی پر اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً متنبع نہیں کرتے کہ بھائی تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، نہیں۔ ہاں بعض لوگ اللہ کے قرب میں چلے جاتے ہیں، انہیں ان کی روح جو ہے وہ بتاتی رہتی ہے، دل بتاتا رہتا ہے بھائی تم سے نماز چھوٹ گئی، یہ تم سے غلطی ہو گئی، تم نے فلاں پر ظلم کر دیا، تم سے زیادتی ہو گئی۔ تو جو انبیاء کی بیوییں ہیں اور بالخصوص جو صحابہ اور صحابیات ہیں وہ محفوظ عن الخطا ہے، باقی انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، وہ محفوظ عن الخطا ہے، یعنی اللہ نے ان کو خطا سے محفوظ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں متنبع کر دیتے ہیں، بچا دیتے ہیں، فوراً بتا دیتے ہیں کہ بھائی تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو فوراً اس کا ازالہ توبہ طیب کے ساتھ اور اعمال کے ساتھ کر لیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والوں، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، آگ سے، اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن یعنی جس کے اندر ڈالا جائے گا انسانوں کو اور پتھروں کو، علیہا پیش کیا جائے گا انسانوں کو اور پتھروں کو اس آگ پر، ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اور ایسے فرشتے اس پر نگران ہوں گے جو سخت دل ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی ذرہ برابر بھی نافرمان نہیں کرنے والے ہوں گے، اللہ نے جو انہیں کہہ دیا انہوں نے کرنا ہے، ویفعلون، اور وہ کرتے ہیں، ما یؤمرون، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یا غفور یا غفور یا غفور، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔